قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جانور کو ہم کچھ کھلا دیں، پانی پلا دیں، کچھ یہ کر لیں، اس کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس کے سامنے چھری لے کر ایسے، کچھ لوگ تیار ہیں چھری لے کر، ہاتھ پہ ایسے لے کر کھڑے ہیں اور جانور کو لایا جا رہا ہے، اس کے سامنے چھری بھی نہ لائیں۔ یہ اچھی بات، یعنی مستحب باتیں ہیں، فرض و واجب والی نہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کے سامنے ہم چھری بھی نہ لائیں، اس سے پہلے کچھ کھلا دیں پلا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسے ہم بائیں پہلو پر قبلے کی سمت میں لیٹائیں۔ چاہیں تو آپ ہار وار پہناتے ہیں لوگ تو پہنا بھی سکتے ہیں، ہے نا۔ اصل میں ایک بات بتا دوں کہ یہ ہار پہنانا نا، یہ جو حج کے جانور ہوتے ہیں قربانی کے، انہیں ہار پہنائے جاتے تھے اس علامت و نشانی کے لئے کہ قربانی کا جانور، اس کو کوئی چھیڑے نہیں، حیران نہ کریں، اس پر کوئی سواری نہ کرے، اس سے کوئی دودھ نہ نکالے، اس کو استعمال نہ کرے، اس کا کوئی بال نہ لے جائے، یہ سارے تو یعنی پتہ۔ اب وہ جانور اکیلا بھی چل رہا ہے نا، لیکن ہار ہے گلے میں، لوگ دیکھ کر یہ تو حج کی قربانی کا جانور، ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس پر چڑھ کر بیٹھنا بھی نہیں، یہ ہوتا تھا۔ تو وہاں یعنی کہ ہار ڈالے جاتے تھے اور ان کے کوہان میں جو ہے وہ چیرا مارا جاتا تھا، لیکن اونٹ کے کوہان میں، بہرحال اسے شعار کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو قربانی کے جانور کو پھولوں کا ہار پہنا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ قربانی۔ اسی طرح وہ جانور پر ایک مہندی سے جو ہے نا وہ کیا ہے، چاند تارا بنا دیتے، یہ بھی یہی بتانے کے لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لیکن کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں، تاکہ پتہ، جیسے کہ حضور نے نشان لگائے، ہار ڈالا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ قربانی، حج کی قربانی کا جانور، ہم بھی یہاں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ ہاں اچھا، دوسری بات یہ کہ اسے ہم جب ذبح کرنے کے ہیں تو بائیں پہلو پر، یعنی الٹے پہلو پر لیٹا ہے۔ بائیں کا مطلب ہے الٹا پہلو، ایک ہے سیدھا پہلو اور ایک الٹا پہلو، تو قبلے کی طرف آپ اسے الٹے پہلو پر لیٹائیں، یعنی کہ الٹا جانب جو ہے نا وہ زمین پر ہو، اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ایسے لیٹا دیا۔ اب اس کے بعد ذابح کو، جو ذبح کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی چمڑی ٹائٹ پکڑے، اپنا پیر اس کے یعنی کہ شانے کے پاس جو ہے نا یہاں اپنا پیر رکھے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی حلق پر چھری چلائے۔ یہ اونٹ کے علاوہ کا یہ طریقہ ہے، اونٹ کے علاوہ کا، تو وہ پھر اس کی حلق پر چھری چلائے۔ اچھا، پھر وہ حلق وہ کہاں؟ تو کچھ لوگ یہ جو ہڈی نہیں ہوتی ابھری ہوئی، اس کے بیچ میں گھما رہے ہوتے ہیں، وہاں گھمانے سے نا بہت مشکل ذبح کرنا، وہاں نہ گھمائیں، اس کے اوپر گھما رہے ہوتے ہیں، یا اس کے ذرا سا نیچے، اتنا تھوڑا اور نیچے اتریں، یعنی یہ جو حصہ ہے بکرے کا یہاں کا ہے نا، تو جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ کر یہاں سے چلائیں، تو آپ کی آسانی سے قربانی ہو جائے گی، اور کم از کم 3 رگیں اس کی کٹ جانا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کٹی تو ذبح درست نہیں ہوا، تو 3 رگیں کٹنا۔ اچھا، اور کاٹنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا۔ اچھا، قربانی میں پھر پہلے وہ دعا بھی پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو پوری دعا ہے، یہ پوری دعا بھی آپ پڑھ لیں، یاد ہو تو، مزبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، ہے نا۔ اور یہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ جب لیٹایا جا رہا ہے تبھی پڑھ لیں، اور پڑھ لیا اس کے بعد پھر وہ اپنا پیر رکھیں اس پر، پھر چمڑی ٹائٹ پکڑیں اور پھر چھری گھمائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر گھمائیں۔ اچھا، وہ 3 رگیں کٹنے تک کا گھما دیں اچھے سے۔ پھر اس کے بعد اب آپ کو کیا چاہیے کہ اس جانور کو سارا خون اس کا خود بخود نکل جائے، وہ ٹھنڈا پڑ جائے، تب تک ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ سارا خون بہہ جائے۔ کچھ جو نا ایسے لوگ قصاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جلدی میں ہوتے ہیں، تو جلد بازی میں پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ذابح سے لے لیتے ہیں چھری، کہ لاؤ مجھے دے دو، ہے نا۔ جیسے مولانا جعفر کو بلایا ذبح کرنے گھر والے نے، تو مولانا جعفر نے چھری گھمائی اور وہ تھوڑا سا کٹا تو پھر وہ چھری لے لگا کہ لاؤ مجھے دو، اور پھر وہ بغیر بسم اللہ پڑھے گھما دیتا ہے۔ تو اگر مولانا جعفر نے ذبح کیا تھا تب تک 2 ہی رگ کٹی تھی، اور اس نے لے کر تیسری کاٹ دی اور بسم اللہ نہیں پڑھا، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ مولانا جعفر چھری گھما رہے ہیں، لیکن مولانا جعفر تو نہیں، ان کا ہاتھ تو مضبوط، میرا بھی بڑا مضبوط ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ایک بار پڑتا ہے تو سن دے کے گھوم جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ابھی
یعنی کہ اس نے کبھی قربانی پہلی بار کر رہا ہے، یا کبھی کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں طاقت، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چمڑی یہاں کی جو ہے زیادہ ہوتی ہے یہاں کی چمڑی گردن کی زیادہ، اور وہ ٹائٹ کھینچی ہوئی نہیں، تو چھری یوں گھوم جاتی ہے، جلدی کٹ نہیں لگتا، یوں ہو جاتی ہے، چھری چمڑی پہ ایسے گھوم رہی ہے۔ تو اب ذرا سا وہ جیسے ویسے اس نے ذرا سا کاٹا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر اس نے لے لیا یا پھر اسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چھری پکڑ کر اور گھمائی زور سے، تو دونوں کا ہاتھ لگا، دونوں کا ہاتھ، یعنی ایک تو وہ کاٹنے والے کا ہاتھ تھا جس نے بسم اللہ پڑھی، دوسرا اس کا ہاتھ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور پھر گھمائی، تب بھی جانور حرام ہو جائے گا، تو یہ بہت احتیاط کا مسئلہ ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا لے کر چھری گھمائے بھی تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یاد رکھے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یاد رکھے۔ اچھا، وہ جو میں بتا رہا تھا قصاب پھر کیا کرتے ہیں، جلد بازی کے لیے اس کی جب ذبح ہو گیا، 3 رگیں کٹ چکی، اب خون بہ رہا ہے، تو پھر چھری لے کر اس کی ہڈی جو ہے نا اس کے اندر یوں مارتے ہیں اور ٹاک دے کے توڑتے ہیں، ہڈی توڑتے ہیں، تاکہ وہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے، ہم کو کھال اتارنے میں آسانی رہے۔ اور کچھ لوگ تو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی منع ہے، شریعتاً منع ہے، تو اس سے بھی پرہیز کریں۔ وہ نیچے کی سائڈ سے مطلب واپس دوسرا کٹ لگاتے ہیں، نیچے کی سائڈ، ہاں تو یہ بھی نہیں، جہاں سے ذبح کر دیا ایک بار بس وہیں پر آپ کو کرنا ہے، پھر ادھر ادھر کہیں اور کٹ نہیں مارنا ہے نا، ایک ہی جگہ سے ذبح کرنا۔ اور جو بھی چھری چلائے نا تو یاد رکھیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اس پر لازم و ضروری ہے، اس کے بغیر پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونے کا فائدہ بتا دوں۔ ٹھنڈا ہونے کا فائدہ ہے کہ ہم نے ذبح ہی اس لیے کیا کہ جو اس کا بہتا خون ہے رگوں کا، دم مسفوح جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے نا، وہ سارا خون بہہ جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اب اگر آپ نے وہ ہڈی توڑ دی اور وہ خون بہنا رک گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خون اندر رکنے کی وجہ سے، اندر سوکھنے کی وجہ سے پھر گوشت میں وہ خون رہ جائے گا، یا اندر جو ہے نا وہ گوشت پھر بیماریاں پیدا کرے گا۔ تو ہمیں اگر بیماری سے بچنا ہے، اچھا تازہ فریش گوشت کھانا ہے، گوشت کالا بھی پڑے گا، پکے گا بھی نہیں جلدی، اور ٹیسٹ بھی جو ہے خراب ہو جائے گا۔ تو آپ کو اگر اچھا چاہیے تو آپ پہلے اسے ٹھنڈا ہونے دیں آرام سے، اس کے بعد پھر کھال اتارنے کا کام کریں۔